فجر کے وقت جو اطلاعات موصول ہوئیں کہ فجر کے بعد یہ دریک عیدگاہ راولہ کوٹ میں کشمیریوں کے خلاف یہ آپریشن کیا گیا، فورسز نے یہ آپریشن کیا، اور اس سے پہلے ہوا یہ کہ اس سے پہلے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ فورسز کی گاڑیاں، سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں جو ہیں، رینجرز، فوج، جو کچھ بھی کہہ لیں، اس کو کوئی بھی نام دے لیں، لیکن وہ سیکورٹی فورسز ہی کہلائیں گی۔ سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پہ داخل ہوئیں، اور پہلے انہوں نے ہوائی فائرنگ کی اور اس کے بعد منتشر کرنے کی کوشش کی، لیکن کشمیری جو ہیں وہ نہیں وہاں سے منتشر ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ آپریشن شروع کر دیا گیا، اور راولہ کوٹ میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک ابتدائی طور پہ گولیاں لگی ہیں، اور جو آزاد سورسز ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 شہادتوں کی اطلاع ہے، اور اس میں جانے بھی زخمی بھی ہوئے، اور ایمبولینس کی گاڑیاں وہاں پہ پہنچی ہیں، ایمبولینس کے ذریعے ان کو زخمیوں کو جو ہاسپٹل پہنچانے کی بھی فوٹیج موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں۔ اور یہ فجر کے بعد دریک عیدگاہ راولہ کوٹ میں یہ کشمیریوں کے خلاف یہ آپریشن کیا گیا، اور اسی جگہ پر جو ہے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ اس وقت کیا گیا آپریشن جب فجر کی نماز کے وقت لوگ جو ہیں وہ کم تھے، وہاں پہ قدرے کم تھے، اور چونکہ جب سے یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ آپریشن کیا جائے گا تو وہاں پہ کشمیری عوام جو ہیں وہ بہت زیادہ جمع ہو رہے تھے، اور آج رات کا جو اجتماع تھا اور آج کا جو دھرنا تھا اس میں تعداد اچھی خاصی تھی، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے، اور وہاں پہ پرامن احتجاج تھا، تقریریں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب دیکھا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ فجر کے وقت تیاری کر رہے ہیں نماز کی، عین اس وقت یہ حرکت کی گئی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ سیدھی وہ کہتے ہیں جی سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں، وہاں پہ بھگدڑ مچی، اور وہاں پہ میڈیا موجود تھا، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ موجود تھے، وہاں پہ کافی وہاں پہ یہ طاقت کا استعمال کیا گیا، اور مناظر وہی تھے جو ڈی چوک پہ ہوتے ہیں، اسی طرح کے مناظر تھے، ڈی چوک والے، مرید کے والے، اور ہر طرف شور و غوغا تھا، اور ڈیڈ باڈیز کو بھی لے جاتے ہوئے سنا گیا، اور راولہ کوٹ لطیف شاہ کلینک پر یہ پہنچایا گیا، کیونکہ احمد حسن بھوپک ہیں وہ مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ 6 گھنٹے سے خاموش ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا، اس سے پہلے راستے بلاک کر دیے گئے تھے، اور ایک اور بھی معاملہ ہوا کہ وہاں پہ جو کشمیریوں کے لیے دھرنے میں شرکا جو تھے، وہاں پہ جو کھانا آیا رہا تھا، کھانا بھی روک لیا گیا تھا، کھانا پانی سب کچھ روک لیا گیا تھا، وہ بھی نہیں پہنچنے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ خواتین اور بچے بھی موجود تھے، اور خواتین اور بچے جب آئے ہیں تو اس وقت بھی کافی جو ہے وہ کہا گیا کہ جی یہ خواتین اور بچوں کی کو ڈھال بنا رہے ہیں، اور جو نون لیگ کے اور سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے دانشور ہیں ان کا گھناؤنا کردار یہ سامنے آیا ہے سارا کچھ، اور اس کے بعد بھی جو کشمیری رہنما نے یہ تصدیق کی کہ پاکستان کے جو رینجرز ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کا جو ہے ایک علاقہ آزاد کشمیر کا فوڈ بلاکیج یہ شروع کر دی، یعنی کہ کھانے کی جو ہے وہ بند کر دی ہے، اور گاڑیوں کی تلاشی لے کر کھانے پینے کی اشیاء ضبط کی گئیں، حتیٰ کہ پھل، بسکٹ اور بچوں کی سویٹس تک بھی وہ ہے نہیں پہنچانے دی گئیں، اور اس کو بھی روکا گیا۔ یہ سب کچھ آزاد کشمیر راولہ کوٹ میں ہو رہا ہے، لیکن جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو لیٹسٹ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، اور کشمیری ڈٹ گئے اور وہاں پہ موجود ہیں، اور واپس اسی جگہ پہ موجود ہیں، اور زخمی بھی ہوئے، اور وہاں پہ ڈیڈ باڈیز بھی گئیں، لیکن وہ کسی بھی صورت میں انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی، اور فورسز جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تو ہے کشمیر سے متعلق خبر، اور آپ یہ ذرا سوچئے گا کہ ایک طرف تو جو ہمارے حکمران ہیں، خواہ وہ سول ہیں یا فوجی، ایک طرف سے یہ سارے حکمران اس وقت ایران میں اور ایران امریکہ جنگ جو ہے صلح کروانے کے لیے پر تول رہے ہیں، ایران اور اسرائیل کے درمیان صلح ہو جائے، ایران اور امریکہ کے درمیان صلح ہو جائے، اور امن قائم ہو جائے، خطے میں امن ہوگا، تو بڑا ہی یہ کہا جاتا ہے کہ خطے میں امن ہوگا، بالکل ہونا چاہیے، اور ایران ہم کے کوئی بھی جنگ کے حق میں نہیں ہے، لیکن
آپ اپنا ملک چھوڑ کر، اپنے ملک کی مسائل چھوڑ کر، قومی مسائل چھوڑ کر اور اپنے ملک میں آگ لگا کر آپ دنیا میں کیسے امن کے دائی بن سکتے ہیں؟ کیسے صلح کروا سکتے ہیں کسی کی؟ آپ کے اندر، آپ اپنے اندر جو پاکستان کے اندر ہیں، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ تو آگ لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہاں پہ آپ کسی کی ثالثی قبول کرنا نہیں چاہتے، اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، اور امریکہ اور ایران کے درمیان، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان آپ امن کے سفیر بنے ہوئے ہیں۔ تو اپنے پہلے گھر کو ٹھیک کیجئے، پہلے پاکستان کے عوام کو، اپنے عوام کو، کشمیری عوام کو، بلوچی عوام کو، پختون عوام کو، پنجابی عوام کو، ان سب کو، عوام کو اپنا عوام سمجھیں اور اپنے گھر میں پہلے چیزیں ٹھیک کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کریں، امریکہ کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کریں، اور ایران کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کریں، اور انہیں کہیں کہ جناب ہم امن چاہتے ہیں خطے میں، لیکن آپ اپنے ملک میں پرلے درجے کی بدامنی اور پرلے درجے کا آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ حیرت انگیز ہے کہ دنیا بھر میں آپ اپنے آپ کو ثالث کے طور پہ منانا چاہ رہے ہیں، ایک مصالحت پسند کے طور پہ منانا چاہ رہے ہیں، مفاہمت پسند کے طور پر اپنے آپ کو منانا چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ اپنے ملک میں اپنے ہی عوام کے ساتھ آپ وہ طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس سارے معاملات میں انڈیا اور پاکستان میں کیا فرق رہ گیا؟ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں کیا فرق رہ گیا؟ اور اس کے خلاف جو ہے آج احتجاج بھی ہوا جی بلوچستان میں، یہ کشمیر کے معاملے پہ مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں، اور نہ صرف احتجاج یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، بلکہ دنیا بھر میں احتجاج ہونا شروع ہو رہے ہیں، برطانیہ میں، برطانیہ مختلف شہروں میں، یورپ میں، اور اب امریکہ میں بھی اس سلسلے کا جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔